اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عاجك فيه بما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين عليهم السلام. خیمے گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، سامان سمیٹا جا رہا ہے، سواریوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو الوداع کیا جا رہا ہے، اور جو عزم، ارادہ، میثاق، عہد، وعدہ کیا ہے، بعض دل میں یہ ارادہ کر کے چل رہے ہیں کہ ساری زندگی اس پہ باقی رہنا ہے، اور بعض یہ ارادہ کر کے چل رہے ہیں کہ مجبوراً اس وقت وعدہ کر تو لیا ہے لیکن کس طرح سے اس کی مخالفت کرنا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج رات کی بات ہے. آج رات میدان غدیر میں 3 دن کا قیام تھا، اور تیسرا دن آج ختم ہوا سورج ڈوبنے کے بعد. تو جو نیکسٹ مارننگ آنے والی ہے، 1,20,000 حاجیوں کا یہ قافلہ اب اپنی اپنی منزل کی جانب اسکیٹرڈ ہو کے جائے گا. کسی کو عراق جانا ہے تو کسی کو شام جانا ہے تو کسی کو مدینے جانا ہے. اور یہ وہ آخری رات ہے کہ 3 راتیں یہاں قیام کرنے کے بعد میں اپنے شروع کے جملے ایک آدھ جملہ ریپیٹ کر دوں کہ اب خیمے گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، سامان سمیٹا جا رہا ہے، کل صبح جن سواریوں پہ جائیں گے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. اور اس میدان میں جو آج سورج ڈوبنے سے پہلے تک ایک آخری آدمی نے بیعت کی تھی. سلسلہ شروع ہوا تھا غدیر کے دن زوال کے بعد، ظہرین کی نماز پیغمبر نے پڑھائی، پھر وہ خیمہ لگایا، اور وہاں سے جو بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ آج 20 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے جا کے مکمل ہوا. اور اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ دل میں 2 قسم کے ارادے کر کے لوگ چلے. گرچہ اللہ کے رسول نے بہت واضح طور پر تنبیہ کر دی تھی اور وارننگ دے دی تھی اپنے خطبہ غدیر میں کہ یاد رکھو کہ اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اصحاب صحیفہ کے لیے بنایا. اب دیکھیے اس وقت اتنے سارے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ میں اپنی یہ اردو کس طرح سے آسان کروں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. الفاظ بڑے مشکل ہیں، اور اگر میں اس کی تفصیل میں چلا گیا اس کو آسان کرنے کے چکر میں تو تقریر بہت لمبی بھی ہو جائے گی. اور میں اس وقت جس حج سے واپس آیا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کا حج موسم کے اعتبار سے کتنا سخت تھا، تو میں کتنا تھکا ہوا تھا. اگر بانی الاثر برادر ذکی پنجو صاحب کا اتنا اصرار نہ ہوتا تو شاید میں ثواب کی خاطر تقریر سننے تو آتا، تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. تو بہت ہی مختصر مجھے گفتگو کرنا ہے. لفظ مختصر سے دھوکہ نہ کھائیے گا. مختصر کا مطلب 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ نہیں ہوتا ہے میری ڈکشنری میں. خیر، تو مختصر گفتگو کرنا ہے. تو ان بچوں سے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی. یہ بیچارے اتنے خلوص کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا ہوگا. خاص طور پر ابھی جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ خطبہ غدیر میں خاص طور پہ اللہ کے رسول نے اصحاب صحیفہ کو اس طرح مخاطب کیا کہ معصوم کا یہ جملہ، یہ معصوم کا جملہ، سننے والے 1,20,000 تھے، ان میں سے اکثر سمجھے ہی نہیں کہ پیغمبر نے کیا کہا. جہنم کا سب سے جو نچلا طبقہ ہے، جو سب سے نچلا لیول ہے، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہے،
پیغمبر غدیر خم کے خطبے میں یہ بتا رہے ہیں، یہ خود پیغمبر کے جملے کہ اللہ نے جہنم کو تیار کیا اور جہنم کو جو سب سے نچلا طبقہ اس میں اصحاب صحیفہ کو ڈالا جائے گا، اور یہ کہے کہ پیغمبر نے گفتگو آگے بڑھائی۔ امام نے کہا اب یہ میرا جملہ ہے، الفاظ امام کے نہیں ہیں، مفہوم امام کا، کہ یہ جو جملہ پیغمبر نے کہا اصحاب صحیفہ کو اس میں ڈالا جائے گا، یہ اکثر مجمع کی اکثریت کے سر پہ سے گزر گیا، بلکہ پورے مجمع کی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پیغمبر نے کیا کہا، لیکن خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ ون وے کمیونیکیشن ہوتا، مجمع بیچ میں سے بولتا نہیں ہے، اعتراض نہیں کرتا ہے، کوئی بہت ہی بدتمیز آدمی ہو تو الگ بات۔ پیغمبر نے جملہ کہا، لوگوں نے سنا، اصحاب صحیفہ۔ راوی نے امام سے کہا لیکن مولا آپ مجھے تو بتا دیجئے اس جملے کا مطلب کیا؟ تو امام معصوم نے یہ فرمایا کہ پیغمبر نے جب آخری حج کیا تھا، اس کے فوراً بعد غدیر کا واقعہ ہوا نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں عموماً بات وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں باقی علماء، ذاکرین، خطبہ، قابل احترام ممبر پہ آنے والے جہاں تک بات پہنچا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد سے مجھ طالب علم کا کام شروع ہوتا، اسی لیے یہ تقریر بھی 2 دن تاخیر سے ہو رہی۔ تو پیغمبر نے آخری خطبے میں اتنے واضح اشارے دینا شروع کر دیے تھے کہ باقی کسی کی توجہ ہو کہ نہ ہو، جو دشمنان اہل بیت خاص نام بھی ہیں لیکن ان کا نام لینے کا اس وقت موقع نہیں، وہ متنبہ ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ الرٹ ہو گئے کہ اس حج کے اختتام پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا۔ ایک طرف پیغمبر بار بار ایسے جملے کہہ رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر اپنی موت کی خبر دینا شروع کر چکے، اور دوسری جانب کچھ ایسے اشارے کر رہے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب علی کی ولایت یعنی حکومت کا اعلان ہونے والا۔ تو جس وقت حاجی حضرات مکہ مکرمہ کو خدا حافظ کہتے ہیں، حج مکمل ہوتا ہے، مکے کو جب خدا حافظ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا ایک آخری طواف کرتے ہیں جس کو طواف وداع یا طواف الوداع کہا جاتا ہے، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر، اس زمانے تک خانہ کعبہ حج کے درمیان، حج کے دوران سب کے لیے کھلا ہوتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، باقی لوگ تو خانہ کعبہ کے باہر طواف کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک جو مسئلہ مشہور بھی ہے، اگرچہ غلط مشہور ہے، لیکن بہرحال کراہیت والا پہلو بعض علماء نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ مشہور ہے، غلط ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ مکروہ، گرچہ صحیح مسئلہ تو کچھ اور ہے لیکن اس وقت مسئلے مسائل کا موقع نہیں، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے اندر سے نہیں ہو سکتا، خانہ کعبہ کے باہر سے طواف کیا جاتا۔ اب چونکہ میں ابھی حج کر کے آ رہا ہوں اور یہ سارے مسئلے میں اپنے حاجیوں کو سمجھاتے آ رہا تھا کہ دیکھیے خانہ کعبہ کی دیوار جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے اس واقعے کے نتیجے میں جو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، یہ دیوار کعبہ ذرا پیچھے بن گئی، تو طواف کے درمیان خیال رکھیے گا کہ دیوار سے اتنا ہٹ کے آپ کو طواف کرنا ہے کہ جو ایکچول کعبے کی دیوار تھی اس کے بھی باہر سے طواف ہو جائے۔ خیر، یہ میں ذرا سا بہک گیا، تھوڑا سا اثر تو ہے نا میرے اوپر ابھی مکے کے ماحول کا اور مسائل حج کا۔ تو خانہ کعبہ کے باہر طواف ہو رہا ہے، تو خانہ کعبہ اندر سے فی الحال خالی، میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ کو بالکل مضبوط کرنے کے لیے کاغذ کے اوپر لکھا جا رہا۔ 2 ایسے معاہدے ہیں جو کاغذ پہ لکھے گئے خانہ کعبہ کے اندر، ایک پیغمبر کی اعلان رسالت کے شروع کی زندگی میں، جو پھر خانہ کعبہ کے دروازے پہ وہ معاہدہ لٹکایا گیا تھا جسے آخر میں دیمک نے کھایا تھا، اور ایک پیغمبر کی زندگی کے آخری مہینے میں، آخری 2 مہینوں میں، یہ ذی الحج میں، اور اس کے اندر صرف ایک ہی جملہ لکھا گیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جائیں تو کوئی اس کے اندر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ علی کو حکومت یا ولایت نہیں ملنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے جب باقی سارے حاجی خانہ کعبہ کے باہر طواف وداع کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ لکھ کر ایک کاغذ کی شکل میں تیار کیا گیا، اسی کو عربی میں صحیفہ کہتے ہیں۔
صحیفہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، صحیفہ اس کاغذ کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ غدیر خم میں پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، خطبے کا ایک ٹکڑا ہی، خطبہ تو بہت بڑا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے زندگی میں کبھی پورا خطبہ پڑھا بھی نہ ہو، پڑھنا چاہیے، لیکن بہرحال جو اس کا اصل پیغام ہے وہ تو ہر ایک کو معلوم، لیکن اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، ان میں سے یہ تھی۔ پیغمبر نے کہا جہنم کا آخری طبقہ جو سخت ترین عذاب ہے، یہ اللہ نے اصحاب صحیفہ کے لیے رکھا، نمرود و فرعون و شداد کے لیے بھی نہیں، اصحاب صحیفہ کے لیے۔ اور یہ کہے کہ پیغمبر آگے بڑھ گئے، امام نے کہا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا پیغمبر نے کیا کہا ہے، لیکن جو اصحاب صحیفہ تھے ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ جو خطبہ غدیر پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں، اس تک جانے سے پہلے میں اپنی ایک مجبوری آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بہت مختصر وقت میں مجھے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں 14 سے 24 یا 25 ذی الحجہ کے بہت اہم دن، ان میں صرف ایک ہی بہت ہی غیر معتبر روایت ہے، وہ جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کی شہادت کی۔ شہادت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو معتبر ہے، تاریخ کیا ہے، ڈیٹ، یہ کسی کو نہیں پتا، بس ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے 22 تو 22 چل رہا ہے، لیکن اہم ترین ڈیٹ میں 10ویں امام کی ولادت آتی ہے 14 کو، اگرچہ ذاتی طور پہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ امام زمانہ کی جو خاص دعا ہے رجب کی، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب آنی محمد ابن علی و علی ابن محمد المنتجب، اس میں واضح طور پہ امام نے کہا ہے کہ اے خدا رجب میں پیدا ہونے والے 2 امام 9ویں اور 10ویں میں ان کا واسطہ دے رہا ہوں۔ تو ہمارے زیادہ علماء کا رجحان یہی ہے کہ 10ویں امام رجب میں پیدا ہوئے، مگر جو کیلنڈر میلبرن میں رائج ہو گیا، اور میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ اگر عقیدے یا واجبات کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں زبان کھولو، لیکن اگر کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تاریخی چیز ہے، اس میں ایسی بات نہ کہو کہ بلا وجہ قوم میں اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، ایک سے زیادہ تاریخ ہو۔ پاکستان میں ہم لوگ 5 رجب 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ مناتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی یہی ہے، سرکار ناصر الملت کی تحقیق، مگر یہاں ایک کیلنڈر چل رہا تھا جب میں پہنچا میلبرن میں، تو اس وقت وہ کیلنڈر رائج تھا، بولنا مناسب نہیں تھا، تمام سینٹرز نے اسی کو اپنا لیا، تو ٹھیک ہے 10ویں امام کی ولادت، اس کے بعد پھر غدیر خم، اور اس کے بعد پھر عید مباہلہ، یہ دو مناسبتیں تو آج۔ لیکن اچھا، اب یہ عید مباہلہ کے اطراف میں 3-4 اور بہت اہم تاریخیں نہیں، واقعات۔ عید مباہلہ 24 ہے، تو 25 کو سورہ حل عطا کا نزول ہے، یہ بھی ہر پڑھے لکھے کو پتا ہے، خود مباہلہ 24 ہے، لیکن اسی 24 کو مباہلہ سے کئی سال پہلے مولائے متقیان نے حالت رکوع میں انگوٹھی کی زکوٰۃ دے کر پورے عالم اسلام کو ایک جملہ لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ علی کائنات کے واحد انسان ہیں جنہوں نے ایک ہی عبادت میں جسمانی عبادت بھی انجام دی، نماز، اور مالی عبادت بھی انجام دی، یعنی زکوٰۃ۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، علی نے دونوں کو اپنے ایک عمل میں جمع کر دیا۔ یہ عالم اسلام کا مشہور فقرہ ہے جو ہمارے ہاں ذرا کم پڑھا جاتا ہے، لیکن ہے، وہ 24 ذی الحجہ تھی، اور مباہلے کی وجہ سے ہر ایک کو پتا کہ شب 24 یعنی اس سے ایک رات پہلے حدیث کسا کا نزول ہوا، پیغمبر نے اہل بیت کو جمع کیا اسی مباہلے کی تیاری کے لیے، اور حدیث کسا ہمارے سامنے آئی، اور خالی حدیث کسا ہی سامنے نہیں آئی بلکہ وہ رات آیت تطہیر کے نازل ہونے کی رات بھی ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کا حصہ ہے، سورہ احزاب نازل ہوا تھا جنگ خندق کے موقع پر، جو مباہلے کے واقعے سے 6 سال پہلے کی بات ہے یا 5 سال پہلے کی۔ آیت تطہیر دوبارہ نازل ہوئی اس رات کو ایک فرق کے ساتھ، وہ ابھی میں بیان کروں گا۔ جو پہلی دفعہ آیت تطہیر نازل ہوئی اور جو دوسری دفعہ آیت تطہیر نازل ہوئی، ایک فرق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ساری مناسبتیں، اور ان مناسبتوں کے درمیان شہادت تو صرف ایک میثم تمار کی آتی، ان مناسبتوں کے درمیان ایک اور بہت اہم مناسبت، اور وہ ہے جو ہمارے یہاں بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، میں بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اتنی اہم ایک مناسبت ہے کہ میں ذکر کرنے پہ مجبور ہوں، وہ ہے ہمارے 7ویں امام کی ولادت۔ اچھا، زیادہ تر مشہور یہ کہ 7ویں امام ماہ صفر میں پیدا ہوئے،
بلکہ بعض علماء نے تو لکھا بھی ہے کہ سفر کی 7 تاریخ کو 7th of سفر، مشہور یہی ایام ازا میں ایک ہی ولادت آتی۔ اب بعض ایسے لوگ بھی، ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایشو بن بھی چکا ہے انگلینڈ میں، کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ 7 سفر کو اس وجہ سے باقاعدہ جشن، پراپر جشن مناتے ہیں ایام ازا کے درمیان 7 سفر۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے مراجع مثل آغا سیستانی یا دیگر مراجع، پورے عراق اور ایران میں 7 سفر امام حسن کی شہادت منائی جاتی ہے اور اس دن جشن۔ لیکن میری اپنی تحقیق ہے، اب میں پرسنل بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ میں کیلنڈرز کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن چونکہ 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ ایام ازا میں آنے کی بنا پہ وہ خوشی نہیں منائی جاتی ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ 7ویں امام بھی اسی ذی الحج کے مہینے کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو ایک ایک جملہ 10ویں اور 7ویں امام کے حوالے سے کہہ کر کہ دل نہیں مان رہا کہ 2 اتنے بڑے معصوم، یعنی ہر معصوم بڑا ہے، لیکن 2 ایسی بڑی تاریخیں آئیں اور ایک جملہ بھی میں نہ کہوں۔ ہاں، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ 20 ذی الحجہ 7ویں امام کی ولادت، گرچہ تمام کیلنڈرز میں جو انڈیا پاکستان میں رائج ہے 7th of سفر ملے۔ اچھا، یہ بھی لکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا رجحان ذی الحج کی طرف۔ 7ویں امام کی والدہ ام حمیدہ، کس عظیم شخصیت کا میں نے نام لے دیا، جس طرح سے چھٹے امام نے اپنے ان بیوی کی تعریف کی، وہ پوری تقریر کا رخ ہی بدل جائے گا۔ میں اکثر 25 رجب جب شہادت پڑھتا ہوں 7ویں امام کی، اس میں ذکر کرتا ہوں۔ تو خیر، چھٹے امام حج پہ گئے، اپنی بیوی کو لے کے گئے، اس وقت جناب ام حمیدہ حاملہ تھیں۔ ایک زمانے میں تو بہت زیادہ یہ مسئلہ بتانا پڑتا تھا جب یہ اعتراض ہوتا تھا کہ عورتوں پر حج نہیں ہے، یہ آپ کہاں سے ایک نئی بدعت اسلام میں لے کے آ گئے؟ کیا معصومین کے خاندان میں کسی عورت نے حج کیا؟ پہلا حج تو خود شہزادی کونین نے کیا تھا، پھر ام حمیدہ کا تو حج ایسا تھا جس بہانے سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سی عورتیں حج نہیں کرتی تھی کہ پریگننسی، وہاں بالکل آخری ویک تھے، امام لے کر گئے، اسی میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ام حمیدہ نے الٹے ہاتھ سے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور کسی نے اعتراض کیا تو ام حمیدہ نے ڈانٹ دیا، تم ہم خاندان اہل بیت کو دین سکھانے آئے ہو۔ وہ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں، ٹائم بالکل نہیں ہے، میں تو صرف اس ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں کہ 7ویں امام کی ولادت کے لیے 2 جملے۔ واپسی میں، حج سے واپسی میں، یہاں پہ ساری تاریخیں متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ڈیٹس کا اختلاف ہے، واقعے کا کوئی اختلاف نہیں، کہ ابھی امام مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں، ابوا پر قافلہ رکا اور وہیں پہ پھر 7ویں امام کی ولادت ہوئی۔ وہ چھٹے امام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے خیمے میں کہ کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ام حمیدہ نے آپ کو بلایا، اور امام گئے اور ام حمیدہ نے اپنی کیفیت بتائی اور ولادت ہوئی۔ بہت لمبا واقعہ، چونکہ 7 سفر ہمارے یہاں ولادت کا جشن نہیں ہوتا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے جشن، اس لیے یہ واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس تو ابھی غدیر و مباہلہ جیسے بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، لیکن یہ جملے۔ تو پھر 7ویں امام خیمے میں گئے، واپس آئے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، ابوا۔ ابوا کہاں ہے؟ ابوا مکے اور مدینے کے درمیان، جہاں پہ جناب آمنہ کی قبر بتائی جاتی۔ یہ میں نے لفظ اس لیے کہا کہ جناب آمنہ کا انتقال ابوا میں ہوا، قبر کہاں، اس میں اختلاف، آدھے علماء کہتے ہیں وہی ہے، آدھے کہتے ہیں مکے کی جنت المعلیٰ میں، جو اصل میں جنت المالا ہے، ابھی ہم لوگ زیارت کر کے آئیں۔ خیر، اب یہ جو جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حج کے بعد چھٹے امام بغیر کسی وجہ کے مکے میں 2 مہینے ایکسٹرا قیام کر رہے ہیں؟ جبکہ امام ہی کی ایک حدیث ہے جو ہم اپنے حاجیوں کو اکثر سناتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ حج سے جتنا پہلے مکہ پہنچ جاؤ اچھا ہے، حج ختم ہوتے ہی کوشش کرنا کہ جتنا جلدی مکے کو چھوڑ دو وہ اچھا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا حج کے بعد تمہارا دل مکے میں لگے گا نہیں اور تم مکے کی بے احترامی کا سبب بنو گے۔ میں اگر کوئی مومن کہہ دے مولانا آپ تو بور ہو گئے، مکے کے حوالے سے یہ کہیں، اگرچہ ہمارے یہاں کعبہ اور مکے کی توہین ایک عام سی چیز بن گئی ہے، جب بلا وجہ، اچھا ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ایک شوق ہوا
ایسی دو چیزیں جن میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، اس کے درمیان زبردستی ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. اور ٹکراؤ کس طرح پیدا کرتے ہیں کہ جیسے ان میں سے ایک اچھی ہے اور ایک بری. بعض اوقات نماز اور عزاداری کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات کربلا اور کعبے میں ٹکراؤ کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بعض اوقات بڑے توہین آمیز جملے ہیں، لیکن اتنا کہہ دینا کہ مولانا مکے میں دل نہیں لگ رہا، بوریت ہو رہی. امام کہتے ہیں یہ جملہ بھی شان کعبہ اور شان مکہ کے خلاف ہے، اس سے بہتر ہے تو مکہ چھوڑ دو جتنے جلدی ہو سکے، مکے کو حج کے بعد، حج سے پہلے نہیں. اور واقعاً یہ میرا تجربہ، اور شاید انڈیا اور پاکستان میں مکے کے حوالے سے سب سے زیادہ تجربہ میں ہی رکھتا ہوں فی الحال. ابھی ایک آدھ سال میں مرا جاؤں گا تو پھر دوسرے لوگ آئیں گے. حج سے جتنا پہلے بھی پہنچ جائے مکے میں دل لگا رہتا ہے، اور حج کے بعد ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ امام یہ ایک عام نصیحت کر رہے ہیں، اور خود 2 مہینے بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ ہو تو ٹھیک ہے، مکے میں ٹھہرے. اچھا زندگی میں ایک ہی حج کسی نے کیا ہو تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دل چاہتا ہے اور ٹھہرو. امام تو ہر سال حج پہ آتے ہیں. تو اگر امام حج کے فوراً بعد مکے سے نکلیں گے تو 20 ذی الحجہ کو مقام ابوا میں پہنچیں گے. مقام ابوا غدیر خم سے 1 دن اور آگے. پیغمبر حج کے فوراً بعد مکے سے نکلے، 18 کو غدیر میں پہنچے، اور اگر مزید آگے بڑھتے تو 19 کو ابوا میں پہنچتے. تو وہ جو ڈیٹ کی میچنگ بن رہی ہے حج کے بعد، وہ ماہ سفر سے نہیں بن رہی، وہ بن رہی ہے ماہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ سے. 19 کو پہنچے، وہاں اسٹے کیا، 20 کی صبح کو وہاں پہ 7ویں امام کی ولادت ہوئی. اور اس ولادت کو چھٹے امام نے اس طریقے سے منایا، اس طریقے سے. بس یہ آخری میرا جملہ کہ جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی خاص وجہ تھی کہ کسی اور معصوم کی ولادت، پنجتن کو چھوڑ کر. پنجتن کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو سب رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد کسی امام کی ولادت اس طرح نہیں منائی. وہ کیا کہ پھر امام 20 تاریخ کو ولادت ابوا میں ہوئی، بالکل حج کی ڈیٹ سے میچ ہو رہا ہے، غدیر خم سے بھی میچ ہو رہا ہے. 18 کو غدیر، 19 کو ابوا، 20 کو ولادت. پھر سیدھا امام مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد امام نے ولیمہ کیا. اب اسلام میں 5 ولیمے مستحب ہیں، یا 2 ولیمے جمع ہو گئے تھے، حج کا ولیمہ اور بیٹے کی ولادت کا ولیمہ. دونوں بہت اہم ہیں اسلام میں، حج کا ولیمہ بھی اور بیٹے کی ولادت کا ولیمہ بھی. اب ایک راوی کہتا ہے، نام ہے اس کا منہال. ایک منہال وہ ہیں جو چوتھے امام کے زمانے میں مختار کے واقعے میں، وہ نہیں، منہال قصاب. تو یہ بھی مکے میں حج کرنے کے بعد مدینے کی زیارت کے لیے آئے. یہی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. مدینے آئے، جب پہنچے مدینے میں تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ امام نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب یہ 3 دن تک پورے مدینے کو میں کھانا کھلاؤں گا. اور 7ویں امام کی ولادت کے موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ امام نے پورے مدینے اور مدینے میں آنے والے جتنے زائرین، حج کے بعد مدینے میں بہت رش ہوتا ہے، صرف مدینے والے نہیں ہوتے جو زیارت کے لیے آئے، 3 دن اس طرح کھانا کھلائے. کہ منہال کا اپنا جملہ ہے. اچھا منہال پیشے کے اعتبار سے تو آپ سمجھ گئے نا کہ قصائی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے باورچی ہے، وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، خود اس کا دل جو ہے نا کھانے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو اتنا مزہ نہیں آتا. منہال کہتے ہیں کہ وہ ایسا کھانا ہوتا تھا کہ میں امام کے گھر میں جاتا تھا. آج بھی جو لوگ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں جہاں صبح کا بریک فاسٹ فری ہوتا ہے نا، وہ اسی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ باقاعدہ آپ کو کتابوں میں منہال کی روایت ملے گی. میں اتنا کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا کہ 24 گھنٹے پھر مجھے کسی اور کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. جو بریک فاسٹ فری ہوتا ہے نا، لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ لنچ پھر جو ہے نا اسکپ ہو جائے، اتنے پیسے بچ جائیں ہمارے. خیر، تو منہال کہہ رہے ہیں ان کا جملہ کہ 3 دن تک اتنا کھاتا تھا اس دعوت میں جا کر کہ 24 گھنٹے تک مزید کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر بھوک لگتی تھی، پھر پہنچ جاتا تھا، پھر اتنا کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا، پھر مزید 24 گھنٹے. اور کہتے ہیں کہ کھاتے کھاتے اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. باقاعدہ میں تکیہ منگوا کر اس کے سہارے لیٹا رہتا تھا، پھر ہمت کر کے اٹھتا تھا. تو یہ اس انداز سے امام 7ویں اپنے بیٹے 7ویں امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو ولادت کی تاریخ اور میرے اعتبار سے معتبر تاریخ، اس لیے میں نے چند جملے کہے اور اس میں صرف ایک آخری جملہ کہہ کر میں آتا ہوں غدیر پر. غدیر کے خطبے میں پیغمبر نے خالی من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا، بلکہ 3 مرتبہ اس خطبے میں دہرایا کہ علی کے بعد جو امام آنے والے ہیں ان کی ولایت کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں.
اور 3 دفعہ اس خطبہ غدیر کے اندر مولا کی ولایت کے بعد ان کی اولاد میں امام اور اس زمانے کے امام کا ذکر آیا، 3 دفعہ. تو یہ ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے. 7واں امام کیوں اتنا زیادہ چھٹے امام ظاہر کر رہے؟ کیونکہ 7ویں امام سے لے کے 10ویں امام تک یہ دونوں کی ولادت کا ذکر کر رہا تھا. یہ آخری جملہ 7ویں سے لے کے 10ویں تک یہ جو امام کا سلسلہ، میں نے کئی بار اس ممبر سے ایک بات کہی ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہاں سے دشمنان اہل بیت کی پالیسی ایک دم چینج ہو گئی. یہاں تک تو پالیسی دشمنان اب یہاں تک تھے بھی وہ دشمن بنو امیہ، باہر سے حملہ کرو، باہر سے حملہ کرو. لیکن 7ویں امام سے پالیسی چینج ہوئی. اب کہا خاندان کے افراد کو خرید کر خاندان کے افراد کے ذریعے سے امامت پہ حملہ ہوگا. اگر آپ کو پہلے 6 اماموں میں دشمنان اہل بیت کی لسٹ اگر آپ بنائیں گے تو وہ نظر آئیں گے جو سب باہر کے. تو 7ویں سے آپ لسٹ بنانا شروع کیجئے دشمنان اہل بیت کی 10ویں امام تک. شہزادی کونین نے اپنے اس خطبے میں جو فدق کا خطبہ ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری امامت کو مانو، امامتنا امانا من الفرقہ. ہماری امامت کو مانو، ہماری امامت تمہیں تفرقے بازی سے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، فرقت سے، افتراق سے دور کرے گی، امانن تمہیں امان دے گی. یعنی امامت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کوئی اختلاف نہ ہونے پائے. امامت ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کرنے کا نام. تو اب جہاں پر امامت ہوگی وہاں اختلاف نہیں ہوگا. جہاں پہ اختلاف نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ابھی وہاں صحیح امامت نہیں آئی. اس سے میں آپ کو غدیر تک لے جانا چاہ رہا ہوں، جملہ مکمل ہو. تو 7ویں سے 10ویں کا زمانہ بہت ہی اس اعتبار سے خطرناک زمانہ کہ اب امام کی مخالفت میں آوازیں امام کے بھائیوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، امام کی بہنوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، امام کے بھتیجوں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں، امام کے بھانجوں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں. 7ویں امام کی سب سے بڑی مخالفت کس نے کی؟ ان کے اپنے بڑے بھائی نے. 7ویں امام کو زہر دینے کا سبب کون بنا؟ ان کا اپنا بھتیجا. اور یہ سلسلہ 8ویں تک پہنچا، یہ سلسلہ 9ویں تک پہنچا، یہ سلسلہ 10ویں تک پہنچا. تو یہ امامت کا بہت اہم حصہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. غدیر کے اعلان کی مخالفت فقط غیروں نے نہیں کی، اپنوں نے بھی کی ہے. اور اپنوں کی بات جہاں آ رہی ہے تو میں اب ایک دم جمپ لگا کر آج کے 21 سینچری میں آنا چاہتا ہوں. آئیے چلیں پھر پہلے سلسلہ وہیں سے جوڑیں. غدیر کے حوالے سے ایک میرا نقطہ بہت پرانا ہے اور اب بہت لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. غدیر کس چیز کا نام ہے؟ غدیر حفاظت دین کا نام ہے. دیکھیے کوئی پروجیکٹ بنانا جو ہے وہ بھی آسان چیز نہیں، لیکن جب بن جائے اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت و پروٹیکشن. کوئی بھی ہو، مثلا اولاد ہوگی، نہیں ہو رہی اولاد، آپ نے دعائیں کی، علاج کیا، سب کچھ کیا، ہوگی، لیکن اب اس کی حفاظت بھی ضروری. یہ نہیں ہے کہ پیدا کر دیا آپ نے، کب تو ہو ہی گیا یہ پیدا تو اب تو مرے گا ہی نہیں. اس کی حفاظت. اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ بنائی آپ نے، اس کی حفاظت، پروٹیکشن. اور جب کہ اللہ کے سامنے، اب یہ جملہ توہین خدا ہے، میں توہین خدا کرنے جا رہا ہوں محاورتاً. آدم سے لے کے پیغمبر تک کی پوری تاریخ ہے اللہ کے سامنے کہ ہر نبی نے دین پہنچایا، لیکن نبی کے بعد دین ضائع ہو گئے. اب یہ آخری دین ہے، اس کے بعد تو کوئی، لیکن وہاں ایک اطمینان ہے کہ اگر آدم کے بعد دین ضائع ہو تو نوح بچا لیں گے، نوح کے بعد ضائع ہو تو ابراہیم بچا لیں گے، ابراہیم کے بعد ضائع ہو تو موسیٰ بچا لیں گے، موسیٰ کے بعد ضائع ہو تو عیسیٰ بچا لیں گے، عیسیٰ کے بعد ضائع ہو تو محمد آ جائیں گے. لیکن ان کے بعد کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. اب اگر دین ضائع ہو گیا تو قیامت تک انسانیت بھٹکی رہے گی. چنانچہ جتنا اہم دین پہنچانا اس سے زیادہ اہم اس دین کو بچانا. اور یہ مسئلہ ہماری اور آپ کی انفرادی عبادت کے لیے بھی. جتنا قرآن نے زور دیا نماز پڑھنے پر، اتنا زور دیا نماز کو بچانے پر. نماز پڑھ لی، پھر کوئی ایسا کام کیا کہ نماز ضائع ہو گئی. جہاں آیت الکرسی ہے 3 پارے کے شروع میں، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت کیا کہا؟ چیریٹی. جتنا اہم ہے چیریٹی دینا، اتنا اہم ہے اس کو بچانا. آیت ہے باقاعدہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آیتوں کی تلاوت کروں کہ دیکھو صدقہ دینے کے بعد سامنے والے پر احسان جتا کے اپنے صدقے کو ضائع نہ کرنا. تو مالی عبادت ہو کہ جسمانی عبادت ہو، عبادت سے زیادہ، عبادت اپنی جگہ اہم، اس سے زیادہ اس کی حفاظت اہم ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال خالی نہ ہو. تو یہ تو انفرادی عبادت ہے. دین پہنچا دیا پیغمبر نے، اور آرام سے نہیں پہنچایا.
فرمایا جتنی زحمت میں نے برداشت کی ہے آج تک کسی نبی نے برداشت نہیں کی. اب پتہ چلے پیغمبر کی آنکھ بند ہو جائے اور دین ضائع ہو جائے تو فائدہ کیا ہوا اس زحمت کا؟ کیا صرف 23 سال کے لیے ایک زحمت اٹھانا تھی؟ اب اس کے بچانا اتنا ہی اہم ہے جتنا دین کو لے کے آنا. اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب اگر تم نے دین کی حفاظت کا انتظام ولایتی علی کی شکل میں نہ کیا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، وہ رسالت ختم ہو جائے گی. غدیر خم. لیکن اب میں ذرا آگے جا کے ڈیٹس کے اعتبار سے آگے جا رہا ہوں، ذرا آگے جا کے پھر ریورس میں آؤں گا. اب غدیر حفاظت دین کا نام، جو پیغمبر نے زحمت اٹھا کے دین ہم تک پہنچایا اس کا نام. مگر خود غدیر کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اصحاب صحیفہ کاغذ پر یہ لکھ کر اپنے دستخط کر چکے کہ اس ولایت علی کو تو دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دینا، اور اگر آ گئی تو اس پہ عمل نہیں ہونے دینا. اب اس کی حفاظت کا انتظام بھی ضروری ہے، غدیر کی حفاظت. غدیر نام ہے رسالت محمد کی حفاظت کا، اور رسالت محمد نام ہے 1,24,000 انبیاء کے پیغام کی تکمیل کا. اسے بچایا غدیر نے. لیکن غدیر اسے کون بچائے؟ ایک جملہ میں اکثر میں کہتا آیا ہوں اپنی مجالس میں، بہت آپ نے شاید مجھ سے بھی سنا ہو اور شاید سب سے پہلے مجھ سے ہی سنا ہو، میں کوئی دعوی تکبر نہیں کر رہا. اور وہ یہ کہ ذرا اللہ نے آپ کو اور ہمیں اور دنیا کے ہر انسان کو کامن سینس دی. ایک بات بتائیے، پوری تاریخ اسلام کے واقعات کو دیکھیے، رسول کی زندگی کے واقعات کو دیکھیے. کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا؟ نہیں. جبکہ اعلان رسالت کو سننے والے کتنے لوگ تھے؟ کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ پیغمبر نے ہجرت کی؟ نہیں. لیکن ہجرت کے گواہ کتنے تھے؟ کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ جنگ بدر ہوئی؟ نہیں. لیکن اس کے گواہ کتنے تھے؟ احد، خندق، خیبر، جتنے بھی واقعات سیرت رسول کے، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، بشکنی، جتنے پیغمبر کی زندگی کے واقعات، کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں. جبکہ اس کے گواہ کم ہیں. سب سے زیادہ گواہ پیغمبر کی زندگی کے جس واقعے کے ہیں وہ غدیر خم کا واقعہ. 1,20,000 اصحاب اس میں موجود تھے. اب اس میں کسی کتاب میں 1,14,000 بھی آپ کو ملیں گے، کسی کتاب میں 1,18,000 بھی، لیکن اس کے جواب بھی یہ 1,14,000 مدینے سے چلے تھے. لیکن جن لوگوں نے مکے میں پیغمبر کو جوائن کیا تھا اس کو بھی اس میں ملائیے تو ٹوٹل 1,00,000 پورے تاریخ اسلام کے کسی واقعے کے گواہ. 1,20,000 تو چھوڑیے، اس کے آدھے 60,000 بھی نہیں. کہیں 500 گواہ ہیں، کہیں 300 گواہ ہیں، کہیں 5,000 گواہ ہیں. فتح مکہ میں 10,000 تھے بس. سب سے زیادہ گواہ جو ہیں وہ غدیر خم کے تھے، اور زیادہ کا مطلب 5-10% زیادہ نہیں ہے، 10 ٹائم زیادہ. پھر بھی غدیر خم کا واقعہ چھپ گیا کہ نہیں چھپا؟ چھپ گیا کہ نہیں چھپا؟ چھپا. یعنی اگر آپ اپنے ایک عام سے غیر شیعہ دوست سے پوچھیں غدیر کا واقعہ اور وہ حیران ہو کر کہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو اس دشمنی کی وجہ سے سوال نہیں کر رہا، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں. اس سے آپ کہیں بدر، وہ نہیں پوچھے گا بدر کیا ہوتا، وہ نہیں پوچھے گا ہجرت کیا ہوتی، وہ نہیں پوچھے گا کہ فتح مکہ کیا ہوتا ہے. لیکن غدیر پوچھے گا یہ کیا. الحمدللہ اب آہستہ آہستہ غیر شیعہ علماء بھی اس پہ بولنے لگے کیونکہ اتنی مستحکم روایتیں ہیں. لیکن میرا سوال صرف یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جس واقعے کے گواہ کم ہیں، اور بہت کم ہیں، آدھے بھی نہیں ہیں، 10% بھی نہیں، وہ تو ہر ایک کو معلوم. اچھا، اور غدیر خم جس کے گواہ پیغمبر کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ ہیں 1,20,000. وہ ایک عام غیر شیعہ اگر کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے، اس کو نہیں پتا غدیر کیا. اور ذرا سا کامن سینس کو حرکت میں لائی کہ سب سے کم جو واقعہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا، بلکہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کربلا کا واقعہ. کربلا کے واقعے کا تو کوئی گواہی نہیں. چند عورتیں ہیں، وہ بھی زیادہ گھر میں بیٹھنے والی ہیں، اور ایک جوان. اور خالی یہ نہیں ہے کہ گواہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا، حکومتیں بھی کربلا کے واقعے کو چھپا رہی ہیں، بیت المال کے اور خزانوں کے منہ بھی کھلے ہیں کربلا کے خلاف، علماء کے قلم بھی کربلا کے خلاف حرکت میں آ رہے ہیں، ہر طرف سے کربلا کا انکار ہو رہا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک، اب ہمارے اقبال اظہر صاحب یہاں موجود ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد اور اس ٹائپ کے، بلیغ الدین ٹائپ کے کتنے لوگ پیدا ہوئے تھے. وہ ایک چین ہے، خالی یہ لوگ نہیں ہیں، ان سے پہلے جائیے.
وہ حیدرآباد دکن میں محمود احمد عباسی، اس سے پہلے دہلی میں جائیے حیرت دہلوی، ایک سلسلہ، قلم خلاف، ممبر خلاف، بیت المال کے خزانے کھلے، حکومت خلاف، پھر بھی کربلا کا انکار کوئی نہیں کر سکا، اور یہ سارے پروپیگنڈے فیل ہو گئے۔ کربلا آج بھی ہر شخص جانتا، ایک عام سے ہندوستان اور پاکستان کے دیہات میں بیٹھنے والے سے بھی جا کے بات کیجئے کربلا کی بات اور یزید، یہ ہر ایک کو معلوم، جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس کو ہر ایک جانتا ہے، جس کے 1,20,000 گواہ ہیں اس کو عام مسلمان بھول گئے۔ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ میں کہتا ہوں ایک فرق ہے، وہ یہ تھا کہ کربلا کو ایک زینب مل گئی تھی اور غدیر کو ظاہری طور پہ کوئی زینب نہ ملی تھی۔ اس زینب نے کربلا کو اس طرح بچایا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، مگر قیامت تک کر یہ کربلا دنیا کا بچہ جانتا۔ غدیر تو کیا اس کا پیغام کیا بنا؟ پیغام یہ بنا کہ تحفظ کے لیے عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ مباہلہ اسی کا نام ہے، مباہلہ، یاد رکھیے گا، مباہلہ غدیر کے پروٹیکشن کا نام ہے، غدیر اسلام کے پروٹیکشن کا نام ہے۔ اسلام بچتا ہے غدیر کی وجہ سے اور غدیر بچتی ہے مباہلہ کی وجہ سے، کیونکہ غدیر میں دو جملے چھوٹے سے کہہ رہا ہوں، اس پہ پوری میری مجلسیں، خیر نہیں، یہ جملہ میں بہت کہہ دیتا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاتا ہوں، دو میرے جملے سن لیجیے آج، اور وہ یہ کہ غدیر کے واقعے کا مرکزی کردار جو مین فوکس ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور مباہلے کے واقعے کا مین کردار یا فوکس فاطمہ زہرا، وہاں فاطمہ ہیں یہاں علی ہیں، مباہلہ پورا گھوم رہا ہے فاطمہ کے گرد۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی تشریح کروں، ایک جملہ اور سن لیجیے۔ پیغمبر اسلام نے جب مکے میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اپنی رسالت کی جو دلیل قرار دی سورہ یونس کی آیت، جو آیت تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے 40 سال رہا ہوں، تم میرے کردار کو جانتے ہو، فقط لبثت فیکم من قبلہ سنین، میں تمہارے سامنے کتنے سال رہا ہوں، اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جس وقت پیغمبر نے کوہ ابو قبیس یا کوہ صفا، یہ دو پہاڑ مکے میں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کون سے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان رسالت کیا؟ بات کی چیز ہے، اعلان رسالت بات کی چیز ہے۔ پہلے تو یہ پوچھا نا کہ مکے والوں اگر میں کوئی خبر دوں کہ ایک دشمن ہے تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر کی زندگی کے یہ دو بہت ہی اہم پیغمبر کی خصوصیات، توجہ سے سنیے گا، اس پہ میں وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، خیر دو خصوصیات، سب نے کہا مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں۔ اور جب پیغمبر نے ہجرت کی تو مولا سے کہا تمہیں میرے بعد آنا، بعد میں کیوں آنا ہے؟ کہا کہ سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ سب تمہیں واپس کرنا ہے۔ کن کی امانتیں؟ خون کے پیاسے بھی ہیں، پیغمبر کے قتل کا ارادہ بھی کر رہے ہیں، پیغمبر کو تبلیغ سے روک بھی رہے ہیں، پیغمبر پہ پتھر بھی مار رہے ہیں، امانت بھی انہی کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ پیغمبر کی یہ دو خصوصیات، امین ہیں اور صادق۔ اچھا، ان دونوں کو آپ جمع کریں تو اسی کا نام بن جاتا ہے اسلام کی ٹرمینالوجی میں معصوم۔ معصوم اسی کو کہتے ہیں جو عمل میں بھی امین ہو اور قول میں بھی صادق ہو۔ پیغمبر کی دو خصوصیات، غدیر خم پیغمبر کی پہلی خصوصیت کا مظہر ہے، امین، علی کو بطور امین اسلام دے کے جا رہے تمہیں بچانا ہے، اور مباہلہ پیغمبر کی دوسری خصوصیت کا مظہر ہے، یہ صادق ہیں، وہاں پہ صادقین کو جہاد کرنا ہے، وہاں پہ کوئی تلوار نہیں چلے گی۔ علی اور فاطمہ میں تقسیم کر دی اپنے دو خصوصیات، میں امین ہوں، علی تمہیں امین بنا کے جا رہا ہوں، میں صادق ہوں، زہرا تمہاری سچائی میں شک نہیں، مباہلے میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ نہیں چلنا ہے، مرکزی کردار تمہیں انجام دینا۔ تو پیغمبر کی زندگی کی یہ دو خصوصیات، یہ جو بہت بظاہر آپ کو بہت چھوٹی سی باتیں لگ رہی ہیں، اس لیے کہ میرا وہ انداز نہیں ہے جس سے مجمع ذرا جوش میں آئے، میں چاہتا ہوں ذرا ان باتوں پہ غور کریں۔ تو اب یہ دو بہت اہم واقعات جو بہت ایک دوسرے کے قریب پیش آئے، غدیر، علی ہے مرکزی کردار، مباہلہ فاطمہ ہے مرکزی کردار۔ غدیر پیغمبر امین ہے، یہ اس کی وراثت غدیر میں علی کو ملی ہے۔ مباہلہ پیغمبر صادق ہیں، یہ اس کی وراثت فاطمہ زہرا اور پنجتن کو ملی ہے۔ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہاں کاذب و صادق کا جھگڑا تھا۔ اب یہ مباہلہ اور یہ وہ، اب یہ ایک بات اور سن لیجیے، اور وہ یہ کہ 1400 سال سے دنیا اسلام پر ایک اعتراض کرتی آ رہی، مباہلہ اس اعتراض کا جواب، خاص طور پر 21 سینچری میں یہ اعتراض بہت بڑھ گیا۔ 500 سال پہلے بھی یہ اعتراض بہت زیادہ، پھر دب گیا جب مسلمان غلام بن گئے نا، تو پھر اتنا نہیں رہا، پھر آگے مباہلہ اس کا جواب۔ اور وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟
اور وتھ ڈیو رسپیکٹ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بھی آل محمد کے چاہنے والے بھی مولا علی کی جو تصویر پیش کرتے ہیں اس میں زیادہ زور جن باتوں پر ہوتا اس سے دشمن کے اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے۔ گرچہ اصل میں تو یہ اعتراض علی کے بعد والوں کی وجہ سے ہے، لیکن ہم جس طرح سے ذکر کرتے ہیں علی بھی ذرا سی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایئر ٹریول میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی بچوں کی دینیات کی، کسی ادارے نے چھاپی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور مجھے انہوں نے وہ کتاب دیا اور کہا کہ مولانا آپ یہ کتاب ذرا چیک کر لیجیے۔ لمبی فلائٹ 12-14 گھنٹے تو لگتا ہی ہے نا کراچی سے کینیڈا جانے میں، اس وقت کی بات ہے جب میں پاکستان میں تھا۔ وہ کتاب دی تھی اور میں وہ کتاب دیکھ رہا، میرے برابر ساؤتھ امریکہ میں کوئی ملک ہے گیانا، وہ گیانا نہیں جہاں کل کرکٹ میچ میں انگلینڈ کا برا اثر ہوا ہے، وہ نہیں، ساؤتھ امریکہ میں کوئی ملک ہے گیانا، وہاں کا ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، تو اس کا پہلا ہی دینیات کی کتاب تھی نا، اس کا پہلا ہی جو چیپٹر تھا وہ تھا امام علی۔ شیعہ دینیات کی کتابیں بچے کو ہم یہ نہ سکھائیں تو اور کیا سکھائیں؟ غدیر کا آخری جملہ پیغمبر کا یہی ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ اعلان سنا، یہ پیغام پہنچا، اور اس میں پھر کچھ پکچرز بنی ہوئی تھی۔ پہلی ہی پکچر یہ تھی کہ میدان جنگ کا منظر ہے اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے یہ دیکھا، انداز تو ہو گیا اس کو کتاب دیکھ کر ہی کہ یہ کوئی عالم ہے یا کوئی ریلیجس ہے، کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے امام علی کے بارے میں یہ لکھا ہے، وہ اردو میں تھی۔ اس نے کہا یہ پکچر نکلوا دیجیے۔ وہ مسلمان تھا لیکن شیعہ سنی نہیں، وہ والا مسلمان تھا کہ بھائی میں تو اسلام لا کے پچھتا رہا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کئی لوگوں سے سنا، یعنی کئی نان مسلم سے، پچھتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مسلمان ہونا ایک مصیبت بن گئی، ہر دوسرے دن کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ دیوبندی بن جائیے، بریلوی بن جائیے، اہل حدیث بن جائیے، شیعہ بن جائیے۔ کس مصیبت میں پھنس گیا؟ جو طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے، تبلیغی جماعت کو پتہ ہی آپ کو طریقہ، تو اس نے کہا میں مصیبت میں پھنس گیا، میں کچھ نہیں ہوں، جو عام طور پہ ایسے نان مسلم پھر کہہ دیتے کہ میں مسلم ہوں۔ یہ تصویر نکالی، میں نے کہا کیوں بھائی اس تصویر سے آپ کو کیا اختلاف؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں میں، گورا تھا نا، کتنا یہ مشہور ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ آپ امام علی کی تصویر وہ چھاپ رہے ہیں جس میں امام علی تلوار کے ذریعے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو جو پہلا امپریشن پڑے گا ایک نان مسلم کے اوپر وہ یہی پڑے گا کہ جی وہ اسلام تلوار سے پھیلا، دیکھو ان کی کتابوں کے اندر بھی تلوار ہی تلوار نظر آ رہی ہے۔ بہت کام کی بات اس نے کہی تھی، بہت کام کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا اس کے بدلے آپ کو ممبر بنا دیجئے جس پہ بیٹھے ہیں امام علی اور خطبہ دے رہے ہیں۔ تو وہ پھر بھی آج کی 20th سینچری میں، اس وقت 20th سینچری چل رہی تھی، وہ پھر بھی اپیل کرے گا، یہ اپیل نہیں کرے گا۔ یہ تو اسلام کو ایک وحشی اور جنگلی والا مذہب، اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، ہم مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا کے فضائل اگر ہم اس طرح بیان کریں کہ ہر چیز اس کے پروپورشن میں رکھیں تو ٹھیک ہے۔ بھائی یونیسیف نے چند سال پہلے جب پوری اسلامک ورلڈ کو ایک میسج دیا کہ علی کو ایز اے رول ماڈل پیش کرو، کیونکہ علی نے جو علم پھیلایا وہ کسی نے نہیں پھیلایا، وہ علی کے علم پہ زور تھا۔ ہمارے یہاں بدر، احد، خندق، خیبر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں کے ڈر سے ہم مولا کے اتنے بڑے بڑے فضائل چھپا لیں، بیان کریں، مگر ان کے ساتھ جو علی کے دوسرے فضائل ہیں وہ بھی اسی نسبت سے بیان کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ خالی تلوار چلانا اسلام نہیں ہے، اور مباہلہ۔ اب اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے نا، تو میں نے تو مولا کے حوالے سے بات اس لیے کہی کہ مجھ پر گزرا ہوا واقعہ، اور میں نے کہا کہ میں نے حوزہ علمیہ میں 25 سال پڑھا تھا، اس پوائنٹ پر میرا ذہن نہیں گیا جس پر تمہارا ذہن چلا گیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں جس ماحول سے آیا ہوں وہ ماحول آپ نے نہیں دیکھا، مجھے پتا ہے کہ اسلام پہ کتنا سخت اعتراض ہے۔ تو اسلام تلوار سے پھیلا، یہ اسلام دشمن ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں، اور تھوڑا بہت اس پوائنٹ کو تقویت مل جاتی ہے جب علی کے بعد کے حکمرانوں کی ہم جنگیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، بات بہت پھیل گئی ہے، بہت پھیل گئی ہے بات، اس کو سمیٹنا ہے۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا، ابھی میری اصلی تقریر شروع ہی نہیں ہوئی تھی جو میں تیار کر کے لایا تھا، ابھی دیکھتا ہوں کب شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کے اوپر اس جملے پر آ جائیں۔ مباہلہ ایسے تمام دشمنان اہل بیت کے اعتراض کا اتنا بڑا جواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ مباہلہ میں پیغمبر نے تلوار کیوں نہ چلائی جبکہ مباہلہ پیغمبر کی زندگی کا آخری سال تھا، یعنی میکسیمم مسلمانوں کی طاقت مباہلے کے وقت تھی۔
بدر میں مسلمان کمزور تھے، احد میں کمزور تھے، چلے خندق میں بھی کمزور تھے، خیبر میں بھی چلے مان لے کمزور تھے، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جتنے طاقتور مسلمان مباہلے کے موقع پہ تھے، کوئی پوری دنیا میں مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا نہ تھا، اسپیشلی عرب میں تو کوئی مسلمانوں کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تلوار چلانے کا تو وہ موقع تھا کہ تم آئے تھے، پیغمبر تلوار سامنے رکھ کے کہتے کہ اسلام قبول کرو ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، اور اس پوزیشن میں تھے پیغمبر، تھے تو ہمیشہ، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اس پوزیشن میں تھے۔ وہاں پہ پیغمبر نے کیوں تلوار نہیں چلائی، بلکہ کیا کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر علمی بحث کے بعد بھی کوئی نہ مانے، یعنی بحث ہوگی علمی، تلوار سے نہیں ہوگی، تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ آؤ جنگ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، علم، اس کے بعد بھی نہ مانے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ کیا فرق ہے؟ ہم نے مباہلہ میں کیوں تلوار نہیں چلائی گئی، بدر میں کیوں تلوار چلائی گئی؟ بہت چھوٹی سی بات، جو تلوار لے کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار چلائی گئی، اور جو تلوار رکھ کے آیا اس کے مقابلے میں تلوار رکھی گئی ہے، جو دلیل کے ساتھ بات کرنے آیا اس سے دلیل کا جواب دیا گیا، اور جو جنگ کے ذریعے بات کرنے آیا اس کو جنگ کے ذریعے جواب دیا گیا۔ تم کیونکہ دیکھیں یہ اعتراض زیادہ تر کرتے ہیں کرسچن، مباہلہ کرسچن کے ساتھ ہوا، بھئی تم بھی تو تھے، تمہارے خلاف بھی تو تلوار چل سکتی تھی، نہیں چلائی گئی کیونکہ تم تلوار لے کے نہیں آئے، تم آئے مدینے میں کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں علمی بحث کرنے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو مباہلہ بہت اہم جواب ہے اس بات کا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اس وقت تلوار اٹھاتا ہے جب سامنے والا ہمارے خلاف تلوار اٹھائے۔ اسلام عیسیٰ والی بات کو بھی نہیں مانتا کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، کیونکہ اس بات پر تو عیسائی بھی نہیں مانتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے کتابوں میں لکھا، لیکن ہوتا ہے کہیں پہ؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اور دیکھ لیجئے عیسائیت کی تاریخ میں کہیں اور چلا گیا، واپس آتا ہوں۔ اب آئے پیغمبر کے پاس مسجد میں، کا علمی بحث کرنا ہے، پیغمبر نے کہا کرو، پھر وہ مناظرہ شروع ہوا جو آپ نے سنا ہے، اور جب وہ دلیل سے قائل نہیں ہوئے، جواب بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کی ایک ہی دلیل، پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ قرآن کی آیت آ گئی اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی، اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے خدا بن گئے تو آدم کے تو باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھے، تو ڈبل خدا بننے چاہیے تھے۔ اب دیکھیں علمی جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا اگر باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی خدا بن جاتا ہے یا خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو آدم کو کیا کہو گے؟ جواب نہیں تھا۔ قرآن نے کہا پھر بھی تلوار نہیں اٹھانا، نہیں مان رہے بس ان سے کہہ دو مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ تمام انبیاء کی سیرت میں شامل، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں نکلو، آمنے سامنے کھڑے ہو، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تاریخ میں پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ کون سا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہے بہرحال پیغمبر سے پہلے کا مشہور ترین مباہلہ، جب قارون جو حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا لیکن بہت مالدار آدمی تھا، اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں سیٹ تھا، بہت پیسے والے، اس نے حضرت موسیٰ سے مباہلے کی بات کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت ہارون کے دونوں بیٹے شبر و شبیر، یہ چاروں نکلے تھے سامنے، قارون اپنی اولاد کو لے کے آیا، مباہلہ ہوا تھا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، زمین پھٹی تھی، قارون اپنی تمام خاندان کے ساتھ، یا گجراتی میں کہوں کٹم کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ اس مباہلے کا نتیجہ تھا، اور یہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا تھا، کیونکہ عیسائی موسیٰ، ہارون، قارون سب کو مانتے ہیں۔ یہ ہم کو معلوم تھا کہ اگر مباہلہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے، جیسی بد دعا مانگی جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے تو اس وقت خالی قارون کے لیے، کیونکہ طے یہ ہوا تھا قارون ان کے خلاف، وہ اس کے خلاف۔ یہ مشہور مباہلہ ہے جو عیسائی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ذرا کم پڑھا جاتا۔ جب یہ طے ہو گیا تو پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ 23 ذی الحجہ کو یہ چیز طے پائی۔ اسی رات کو پیغمبر شہزادی کونین کے حجرے میں گئے، چادر منگوائی، ایتینی بالکساء الیمانی فقطینی بے فاتحۃ بالکساء الیمانی، حدیث کسا۔ میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا ورنہ اس میں بھی بہت اہم پیغام ہے، لیکن خاص ایک، جب یہ سب جمع ہو گئے تو جبرائیل آئے نا،
اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ. یہ آیت تطہیر لے کے آئے. ایک نقطے کی طرف توجہ آپ کی چاہیے. یہ آیت تطہیر پہلے نازل ہو چکی ہے کیونکہ یہ سورہ احزاب کا حصہ. 22 پارے کے پہلے پیج پر آپ کو آیت تطہیر ملے گی. یہ سورہ احزاب ہے. اور آج مباہلے سے پہلے والی رات کو دوبارہ نازل ہوئی، مگر دونوں مرتبہ میں ایک فرق آ گیا. اس فرق کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے عقیدے اور خراب ہو جائیں، لیکن جو حق ہے وہ تو بتانا ہے نا. اس سے پہلے جو آیت تطہیر سورہ احزاب میں نازل ہوئی تھی تو وہ پیغمبر پر وہی آئی تھی، پیغمبر پر آئی تھی نا. یہ جو آیت تطہیر آئی ہے حدیث قصہ کی شکل میں، اس میں بہت اہم لفظ ہے ان اللہ قد اوحی الیکم. دیکھیے عربی میں جب ایک آدمی سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کا السلام علیکہ. زیارتوں میں ہے نا السلام علیکہ. اور اگر ایک سے زیادہ دو ہوں تو علیکما. آپ کاظمین میں زیارت پڑھتے ہیں 7ویں اور 9ویں کی ملا کر علیکما آپ دو. آپ سامرہ میں زیارت پڑھتے ہیں 10ویں اور 11ویں کی ملا کے السلام علیکما. اور اگر دو سے زیادہ سے بات کی جائے مثلا سلام تو آتا ہے السلام علیکم. چنانچہ جنت البقیع میں ہم جا کے زیارت پڑھتے ہیں، وہاں ہم نہ السلام علیکہ کہتے ہیں نہ السلام علیکم. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ائمۃ الہدی، کیونکہ دو سے زیادہ. تو کم کا لفظ کب آئے گا؟ یہ پروناؤن ہے عربی کا سنگولر کے لیے کما، دو کے لیے کم پلورل کے لیے. اب جو آیت تطہیر پہلے آئی تھی سورہ احزاب کا جز بن کر وہ رسول پر آئی تھی. حدیث قصہ میں جو ہے وہ جبرائیل کا جملہ سنیں ان اللہ قد اوحی الیکم. یہ نہیں کہا ان اللہ قد اوحی الیکہ. الیکہ کا مطلب اللہ اے رسول آپ پر وحی کر رہا، اور علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ وحی کر رہا ہے محمد پر بھی، علی پر بھی، فاطمہ پر بھی، حسن پر بھی، حسین پر بھی. یہ شب مباہلہ والی جو آیت تطہیر ہے یہ خالی رسول پہ نہیں آئی ہے، یہ پورے کے پورے پنجتن پر وحی نازل ہو رہی. نعرہ صلوات. ان اللہ قد اوحی الیکم. کم کے لفظ پہ ہمیشہ توجہ دیجیے گا. وہی آئی ہے یہاں پہ پورے پنجتن کے پر. پھر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن مختصر اب بات کر رہا ہوں. تو اب اگلے دن جس وقت یہ مباہلے کے لیے نکلے شہر مدینہ سے باہر پہنچے. آج بھی مسجد نبوی میں وہ سارے زیارتیں ہیں جن کا تعلق مباہلہ سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ 99% شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ زیارتیں مباہلہ سے متعلق. کچھ چیزوں کے لیے تو جھوٹی ہسٹری بنا دی گئی، کچھ کو چھپا دیا گیا. پیغمبر وہاں پہنچے جہاں آج مسجد مباہلہ ہے. خیر اس کا نام بدل دیا، آج اس کا نام کیا ہے؟ مسجد بنو معاویہ. اب کس کس چیز پہ رویا جائے. جب وہاں پہنچے کھلا میدان تھا، کھجور کے 2 درخت تھے. پیغمبر نے سیاہ رنگ کی ایک چادر ان درختوں پہ ڈالی، ایک سائے کا انتظام کیا اور اس کے نیچے پنجتن کو جمع کیا. 2 دفعہ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آئی. ایک غدیر خم میں آپ نے سنا کہ مولا کا ہاتھوں میں لے کے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ زیر بغل سفیدی نظر آنے لگی. لیکن اس سے پہلے مباہلے میں بھی یہی لفظ ملتا. وہ کس طرح؟ پیغمبر وہاں پہنچے. وہ باقی جملے آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں ان کو ریپیٹ مجبوری میں کر رہا ہوں لیکن مختصر کر کے کہ وہاں پہلے سے طے ہو گیا کہ محمد اصحاب کو لے کے آئیں گے تو مباہلہ کریں گے، اولاد کو لائیں گے تو مباہلہ نہیں کریں گے. وہ ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. اب جب یہ پیغمبر کو دیکھا اس حالت میں وہاں پہنچے، پیغمبر نے اپنا آدھا جسم چادر کے نیچے سائے میں رکھا اور آدھا جسم رائٹ سائڈ والا چادر کے باہر دھوپ میں رکھا. اس میں سیدھا ہاتھ ہے نا، اور سیدھے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیا. اچھا یہاں رک کے پہلے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ذرا جو آپ لوگ ابھی کنسنٹریشن لوز کر رہے ہیں نا تو شاید کنسنٹریشن واپس آ جائے کہ مباہلے میں طے ہوا تھا فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو جھوٹا ہے نا اس پہ لعنت ہوگی. مباہلے اسی کا نام ہے، مباہلہ نام ہی اسی کا ہے. تو وہ تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا تو کیا پھر لعنت نہیں ہوئی؟ نہیں، لعنت ہوئی. یہ بھی ایک جملہ کہ پیغمبر جب کبھی اپنے جسم پر ہتھیار سجا لے کسی وجہ سے تو اب جب تک کہ وہ جنگ نہ کرے ہتھیار نہیں اتار سکتا.
ایک چیپٹر ہے ہمارے یہاں پیغمبر کی چند خصوصیات، اس میں ایک یہ ہے، جیسے خصوصیت ہے کہ نماز شب ان پہ واجب ہے، جیسے خصوصیت ہے کہ 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت ہے، جیسے خصوصیت ہے کہ اگر ہتھیار سجا لے تو وہ پھر اتار نہیں سکتے جب تک جنگ نہ کرے، کیونکہ ہتھیار بہت کم سجاتے ہیں، جب سجا لیں، اب یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی، اس میں خصوصیت یہ کہ لعنت کے لیے آئیں۔ اب یہ لعنت تو ہوگی، تو کیسے ہوگی؟ وہ تو نجران کے عیسائی، وہیں تک لے جا رہا ہوں آپ کو، پھر اس سے غدیر خم ملے گا۔ کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو ملانے کی، پتہ نہیں ملا پا رہا ہوں کہ نہیں ملا پا رہا ہوں، لیکن جلدی جلدی بات کو آخری منزل پہ پہنچانا۔ پیغمبر آدھا سائے میں ہے، باقی پنجتن سائے میں، یعنی 4 معصوم، اور پیغمبر آدھے سائے میں آدھے باہر ہے، کیونکہ وہ ہاتھ سیدھا ہاتھ جس کو دعا کے لیے اٹھا کے جس کو لعنت کے لیے بلند کرنا ہے، وہ پیغمبر کھلے آسمان کے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ سامنے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی اولاد ہے، تو اب وہ ذرا سا ہیزیٹیٹ کرنے لگے، مگر ہر جگہ پہ کچھ ذرا بڑے ایگریسو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ایک ٹرم پاکستان میں استعمال ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ اس میں کچھ ہاک ہوتے ہیں، کچھ ڈوب ہوتے ہیں، تو جو ہاک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، لڑنے مرنے والے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم بھی کریں گے مباہلہ۔ تو جو ان کا سردار تھا اس نے کہا الا ترونا، کیا غضب کر رہے ہو؟ الا ترونا، تم نہیں دیکھتے؟ الی السحاب السوداء وافنان الشجرہ والطیور والدخان وزلزال الجبال وتزلزل الشمس، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کالا بادل آ چکا ہے، جبکہ انتہائی شدید گرمی ہے، بادل ان کا امکان نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان پہ دھواں نمودار ہونا شروع ہو گیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو درخت نے اپنی اپنی شاخیں زمین کی طرف کر لی؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ چند پرندے جو یہاں اڑ رہے تھے یہ سب زمین پہ لیٹ کے اپنے پروں کو پھیلا چکے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ سورج کا رنگ بدلنا شروع ہو چکا ہے؟ اور کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ جو مباہلے کے پہاڑ ہیں، غور سے دیکھو، یہ ہلکے ہلکے ہلنے لگے ہیں، ان میں حرکت آنے لگی۔ الا ترون الی السحاب السوداء، کالے رنگ کا بادل آ گیا ہے، والدخان، دھواں نمودار ہو گیا۔ دھواں تو قیامت کی نشانی ہے نا، سورج کا رنگ چینج ہونے لگا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے عذاب کے وقت میں۔ پرندے زمین پہ آ کے پروں کو پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں، درخت اپنی شاخیں نیچے گرا چکے ہیں، پہاڑوں میں حرکت آ گئی ہے۔ خبردار، اگر تم نے مباہلہ کیا تو یہ ساری نشانیاں مکمل اس طرح ہوں گی کہ قیامت تک ایک عیسائی دنیا میں زندہ نہ رہے گا۔ واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ یہ کہہ کے واپس پلٹے اور ایک آدمی ان میں سے آگے آئے۔ آگے آنے کے بعد کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیغمبر نے کہا تو پھر قتل ہوگے؟ کہا نہیں، وہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ اسلام قبول کرو گے؟ کہا وہ بھی ہم نہیں چاہتے۔ کہا پھر ایک تیسرا طریقہ ہے جزیہ دے دو۔ کہا اس پر بات ہم کریں گے، میں جا رہا ہوں اپنی قوم میں۔ پیغمبر نے مولا کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے، یعنی جزیہ کا مطلب ہے صلح نامے پہ دستخط کر لو، ان سے بات طے کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی تو ساری شرطیں آپ نے بتائی تھی، مجھے بتا دیجئے کہ میں کیا شرطیں لے کے جاؤں۔ اس وقت پیغمبر نے پھر ایک بار یہ جملہ کہا، اے علی تم کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا تو تم نے کہا، جو تم نے کہا تو وہ میں نے کہا، جو تم طے کر کے آئے تو میں طے کر کے آیا، جو میں نے طے کیا ہو گیا تم نے طے کیا۔ یہ مباہلہ میں پیغمبر کی یہ حدیث ہے علی سے، جاؤ، جس کو ہم بعض اوقات عام زبان میں کہتے ہیں فری ہینڈ، جو تم کہو گے ایسا ہے جیسے محمد نے کہا۔ اب ذرا سلسلہ میں لائیے، قرآن کریم میں کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے محمد جو تم کہتے ہو تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا، اور محمد کہہ رہے کہ علی جو تم کہہ رہے وہ تم نہیں کہہ رہے، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں آیت ہے وما رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد تم نے تیر نہیں پھینکا، اللہ نے تیر پھینکا۔ محمد کا عمل اللہ کا عمل ہے، علی کا عمل محمد کا عمل ہے، تو اللہ محمد علی کا یہ رشتہ قول اور عمل کے ذریعے مباہلہ میں مکمل ہوا۔ مولا گئے۔ مباہلہ ذرا سا کم پڑھا جاتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ۔ مولا گئے، جو شرطیں آپس میں طے پائیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ واپس آ گئے، بات طے ہو گئی کہ عیسائی چلے جائیں گے اور جو کنڈیشنز ہیں اس کی پیس ایکٹ کی اس پہ عمل کریں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ایک ہاتھ دھوپ کے اندر آسمان کی جانب اتنا بلند ہے
کہ زیر بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے جو غدیر میں تھا یا مباہلے میں تھا؟ غدیر میں تو پیغمبر نے زیر بغل کی سفیدی اس لیے ظاہر کی کہ علی کو ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا من کن تو مولا فہذ علی مولا. اب مباہلے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک جملہ ہے مباہلے کا آخری جملہ. پیغمبر نے کہا، ہاتھ اٹھا ہوا ہے پیغمبر کا، آسمان کو دیکھا اور کہا کہ وہ لعنت جو ان عیسائیوں پر آنا تھی نہیں آئی کیونکہ انہوں نے مباہلہ نہ کیا. یہ لعنت اے علی اب قیامت تک ان لوگوں کے لیے ہے جو تیری ولایت کا انکار کریں، تجھ سے محبت نہ کریں اور تیرے خلاف دشمنی کا کوئی عمل کریں. یعنی مباہلے میں عیسائیوں والی لعنت اب غدیر کے منکروں کے اوپر پلٹ کے واپس چلی گئی. یہ آخری جملہ تھا جس کے بعد چلے کسی مومن کو خیال تو آ گیا کہ مولانا حج سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں. غدیر کے منکروں پہ وہ لعنت گئی ہے جو آنے والی وہاں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے صلح کر لی علی سے. یہ جملہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ علی لحم و کلامی ودم و قدمی وسلم و کسلمی، تیری صلح میری صلح ہے. وہ یہ غدیر یہ مباہلے کے یہ آخری واقعات میں ہے. اور آخر میں پیغمبر نے کہا لعنت واپس نہیں گئی، آ رہی تھی، ٹارگٹ چینج ہو گیا، پہلے وہ تھا اب علی کے منکر یعنی غدیر کے منکر، غدیر کے منکر غدیر. اب اس میں ابھی ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا حارث ابن نعمان فہری کا. وہ آئی نا لعنت پلٹ کے واپس، آسمان سے پتھر نازل ہوا نا. اس کا نام، یہ جو کمپٹیشن تھا اس کا نام تھا کوہوت ہے. یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی ہے کہ فرینچ ہے کہ گجراتی ہے کہ پنجابی ہے کہ سرائیکی ہے کہ اردو تو نہیں، اتنی اردو تو مجھے آتی ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ غدیر. اب یہ مباہلہ سچائی، اور جیسا کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں پھر سن لیجیے کہ اس مباہلے کے میدان میں جو ایک جملہ اور آپ نے بہت سنا ہے کہ ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں اور بعض روایتوں میں ایسی سچی پرسنالٹیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو اس میں آخر وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو تو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں مسجد میں. مولا علی تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ آج بھی آپ کو جب مسجد نبوی میں لے جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ابھی بھی 2 پلر ہیں. ایک پہ لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے، اس کے برابر لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی پیغمبر کے محافظ کے طور پہ کھڑے رہتے تھے. ستون حرص اور ستون سریر آج بھی مسجد میں ابھی بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں. ہر دفعہ میں جاتا ہوں دیکھتا ضرور ہوں کہ ان میں سے کتنی چیزیں باقی ہیں، کتنی مٹ گئی. تو علی تو رسول کے ساتھ ہے اور رسول مسجد میں بیٹھے ہوں اور گود میں ایک زانو پہ حسن نہ ہو دوسرے پہ حسین نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مباہلے کے اندر کون سی ایسی پرسنالٹی تھے جس کے وجود نے عیسائیوں سے یہ جملہ کہلوا دیا کہ اتنی سچی کہ پہاڑ ٹل جائے. رسول کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، علی کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، حسن کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، حسین کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، ان چاروں کو ایک ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں. صرف وجود زہرا ہے سچائی. یہی وجہ ہے کہ جو ایک رات پہلے حدیث قصہ آئی تھی اس میں یہ پیغام دینا تھا کہ کل مباہلے کی کامیابی. دیکھیں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا بندہ اگر کوئی توہین کا شائبہ ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن ایک رات پہلے جو حدیث قصہ آئی اس میں پہلے سے پیغام دے دیا گیا کہ کل کی کامیابی رسول کی وجہ سے نہیں ہوگی، علی کی وجہ سے نہیں ہوگی، حسن کی وجہ سے نہیں ہوگی، حسین کی وجہ سے نہیں ہوگی. کیا کہا؟ ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہیں. پھر رسول و علی و حسین تو فاطمہ کے رشتہ دار بنا کے حدیث قصہ میں پیش ہوئے. اصل حدیث قصہ کا فوکس کیا ہے؟ فاطمہ. یہ پیغام ہے کہ آج رات فاطمہ کو مرکز اس لیے بھی بنایا جا رہا کہ کل مباہلے کے میدان کی کامیابی فاطمہ سے ہوگی. یہ فاطمہ غدیر کی سب سے بڑی محافظ بنتی. وہ واقعہ یاد کیجئے، وہ ایک جو سعودی عرب میں ہمارے ایک عالم گئے تھے اور ممات ولم یعرف امام زمانہ والا واقعہ. فاطمہ سب سے بڑی مدافع غدیر ہے. غدیر سلسلہ ملا دوں 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ ہے اسلام، اور اسلام کا پروٹیکشن ہے غدیر، اور غدیر کا پروٹیکشن اور ڈیفینڈر ہے فاطمہ. مگر غدیر کیا ہے؟ یہ میرا اصل موضوع تھا جو اب شروع ہو رہا ہے، اور میں ذرا سا پریشان تھا کہ بڑا خشک سا موضوع ہے
لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی باتیں کی، اس میں بھی مجمع اتنا ہی سر جھکا کے بیٹھا رہا، تو اب تو مجھے اطمینان ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو سنیے بس یہ آخری جملے، میں بہت خلاصہ پیش کر رہا ہوں اپنی اس گفتگو کا جو اب مجھے کرنا تھی، لیکن اب ذرا مجھ میں بھی طاقت کم ہو گئی ہے۔ بہت اس سال کا حج تھا بہت مزے کا، لیکن ذرا موسم اور بعض وجوہات کی بنا پہ سخت تھا۔ آسٹریلیا والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، آسٹریلیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ تو چلے گئے حج پر پاکستان سے، کچھ کے پاس انڈین پاسپورٹ نہیں ہے اور آسٹریلین پاسپورٹ ہے، ان کے لیے بھی اس سال بھی قافلے بن سکتے تھے، کسی نے ہمت نہیں کی، باقاعدہ ایک سسٹم بن گیا۔ اگر صاحب وہ لوگ جو انڈین نیشنل نہیں، جو اصل انڈین اوریجن ہے اور آسٹریلین پاسپورٹ ہے، بڑے آرام سے قافلے بنیں گے۔ اور آسٹریلین والوں کا حج اس دفعہ بہت اچھا حج تھا، وی آئی پی، یعنی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آسٹریلین گروپ میں تھے، آسٹریلین ٹینٹ میں تھے، اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے، کہا مولانا وہاں اسپریچولیٹی نہیں، کوئی لگ ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے۔ یہ اس دفعہ کے انتظامات تھے۔ بہت آپ نے برائیاں سنی ہوں گے سوشل میڈیا پر، لیکن میں تو آپ کو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے رہا ہوں آسٹریلین گروپ کی، جو انہوں نے اس سال بھی سسٹم بنایا۔ بھئی سارے گروپ امریکہ سے بنے، کینیڈا سے بنے، انگلینڈ سے بنے، یورپ سے بنے، آسٹریلیا سے بھی بنانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن تفصیلات چھوڑیے۔ پیغمبر نے غدیر خم میں کہا تھا حج کو نہ ترک کرنا، جس نے حج کیا اللہ اسے قیامت تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا، جس نے حج ترک کر دیا اس کے گھر میں غربت آ کے رہے گی۔ اور کچھ جملے اور ہیں لیکن اب وقت بہت گزر گیا۔ آخری بات، غدیر خم، ولایت علی کا اعلان۔ دیکھیں محبت علی کائنات کی سب سے بڑی دولت، لیکن اس سے بھی بڑی دولت ہے ولایت۔ ولایت علی محبت علی سے بھی بڑی چیز۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل آخر میں ولایت کا اعلان آیا، اور ولایت کے حوالے سے اتنی محبت تو ہندو بھی کر سکتا، محبت تو عیسائی بھی کر سکتا، اور کرتے ہیں، کر کیا سکتا ہے، کرتے ہیں۔ محبت تو ایک ایتھسٹ بھی کر سکتا۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں امریکہ میں جو کہتے ہیں ہم نہیں کسی اللہ کو محمد کو نہیں مانتے، ہمیں تو صرف علی۔ وہ نصیریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ریلیجن مذہب کو نہیں مانتے، کہ علی کے پرسنالٹی، یہ محبت ہے۔ غدیر میں ہم سے محبت نہیں مانگی گئی، ولایت مانگی گئی۔ میرا ایک جملہ جس پر مجھے آدھے گھنٹے بولنا تھا، لیکن نہیں بولوں گا، آدھے منٹ بولوں گا، تقریر نہیں ختم کر رہا ہوں آدھے منٹ میں، یہ جملہ میں بول کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان زیادہ قیمتی چیز ہم سے چھین لے، اس کے بدلے میں ایک بہترین چیز دے دے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں ذرا کم۔ کراچی میں ایسے فراڈ میں نے دیکھے، کسی کا پلاٹ زمین بہت ہی اچھی لوکیشن پہ تھی، اس کو الو بنا کر باتوں باتوں میں پھنسا کر دوسرا پلاٹ دلوا دیا گیا، اور یہ اس سے لے لیا گیا۔ وہ اس دوسرے میں خوش بھی ہے، لیکن جو زیادہ پرائم لوکیشن پہ تھا، یہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، گولڈ مائن، وہ اس سے چھین لیا گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مثلا سونا ہو، گولڈ، وہ لے کے ہمارے ہاتھ میں چاندی دے ہم اس پہ خوش ہو جائیں، یا شاید پلاٹینیم سونے سے بھی مہنگی ہوتی ہوگی شاید، تو سونا ہم کو دے کے پلاٹینیم ہم سے لے کے چلا جائے، ایسا تو نہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا کہ ہمیں محبت علی دے کر ولایت ہم سے چھین لی گئی۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، ولایت اس سے بڑی چیز۔ اسی لیے آخری اعلان پیغمبر نے محبت کا نہیں کیا ہے، آخری ولایت کا کیا۔ اور ایک اصول یاد رکھیے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب حکومتیں قانون بناتی ہیں، پہلا قانون جو بناتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا، جو سب سے آخر میں قانون بنتا ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون 2010 میں بنا ہو، 2015 میں آپ کہیں میں تو 2010 والے قانون پر چلوں گا، کہا نہیں، جب 15 میں نیا قانون آ گیا 10 والا ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو امیگریشن میں اسی سے سابقہ پڑا ہو کہ پرانا قانون کچھ تھا، نیا قانون کچھ۔ آخری قانون یہ نہیں تھا کہ محبت، آخری قانون ہے ولایت۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے۔ یہ فرق بھی اسی حارث نے بتایا جب اس نے کہا کہ تم نے بحیثیت حاکم اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کیا۔ ولایت کہتے ہیں علی کی حکومت کو ماننا، محبت کہتے ہیں دل سے علی اور زبان پہ علی کا ذکر کرنا، جہاں صرف دل و زبان تک۔ جیسے میں نے کہا نا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، شاید کچھ ہندو، شاید بعض مومنین سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہوں، لیکن ولایت علی کی بات بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟
علی کا حکم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی لیے بس یہ آخری جملے جو میرا اپنا اسٹائل ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس زبان پہ نعرہ حیدری آتا ہے اس زبان پہ پھر گانے کے جملے کیسے آتے؟ بھائی زبان جب علی کا نام آ گیا تو زبان اتنی مقدس ہو گئی، زبان اتنی پاکیزہ ہو گئی، اس زبان پہ تو کوئی نجس چیز آنے ہی نہیں چاہیے۔ جس زبان پہ یا فاطمہ آتا ہے اس زبان پہ کسی کی غیبت کیسے آتی ہے؟ جو ہاتھ نعرہ حیدری کے لیے اس طرح بلند ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بڑی رقیق بات کہہ دیتے ہیں نا کہ جس نے دونوں ہاتھ بلند نہ کیے اس کے نسب میں شک ہے، جو ہاتھ نعرہ حیدری کے لیے بلند ہوتا ہے اس ہاتھ میں کوئی حرام لقمہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں جب آپ نے علی کے نام پہ ہاتھ بلند کیا یہ ہاتھ پاک ہو گیا، علی کا نام آپ نے اپنی زبان پہ لیا، اس زبان پاک ہو گئی، علی کی اولاد کے غم میں آنکھ سے آنسو نکلے یہ آنکھ پاک ہو گئی۔ اب یہ آنکھ کسی حرام چیز پہ جانا ہی نہیں چاہیے، یہ زبان پہ کوئی حرام چیز آنا ہی نہیں چاہیے، اس ہاتھ میں کوئی حرام لقمہ پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ اور یہاں پر پیغمبر کی، آپ کہیں گے کئی بار میں نے آخری کہا مگر یہ تو آخر کی آخر، وہ مباہلہ کا آخری جملہ تھا، یہ غدیر کا۔ پیغمبر نے غدیر میں آخری جملہ کیا کہا ہر ایک کو یاد، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ بہت کچھ کہنا تھا غدیر پر بھی، بہت کچھ کہنا تھا مباہلہ پر بھی۔ مباہلے کے لیے مجھے اطمینان ہے کہ میں نے شاید ذرا مختلف انداز سے آج آپ کے سامنے بات کی ہے۔ جو موجود ہیں وہ یہ پیغام پہنچائیں گے ان لوگوں کے پاس جو نہیں، چاہے مکانی اعتبار سے نہیں ہے چاہے زمانی اعتبار سے نہیں ہے، یعنی چاہے وہ غدیر میں نہیں ہے کہیں اور ہے، اور چاہے زمانی اعتبار سے ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد کے زمانے میں ہوں گے، جو موجود ہے اس کی ذمہ داری بات تک پیغام پہنچانا۔ اور فَلْيُبَلِّغُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچائے۔ اور اسی کی ایک شکل ہے یہ العصر۔ الحمدللہ العصر اسلامک سینٹر کو آج 7 سال پورے ہو گئے، اور مجھے یہ شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ جس دن اس کا سنگ بنیاد یا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا تھا اس میں بھی میں شریک تھا، اس پتھر پہ میرا ہاتھ لگا تھا، جس دن اس کا مکمل ہونے کے بعد اس کا افتتاح ہوا اس دن میں اس میں تھا۔ اور آج جب یہ 7ویں سالگرہ، خاص اس وجہ سے بھی میں نے ایک درخواست کی تھی الازہر انتظامیہ سے کہ اس جشن میں 7ویں امام کی ولادت بھی شامل کر دیں، 7واں امام ہو اور الازہر کی 7ویں سالگرہ ہو، کیا میچنگ بن جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ چاہے ہمارے یہاں مشہور نہ ہو لیکن چونکہ ایکچول ڈیٹ یہی ہے، اس اعتبار سے الازہر کی یہ سالگرہ یہ وہی ہے۔ اس کے ذریعے کیا پیغام ہے؟ اس کے ذریعے وہی غدیر کا پیغام شاہد سے غائب کو جاتا ہے، باپ سے بیٹوں کو جاتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو جاتا ہے۔ بانی العصر جناب ذکی پنجو صاحب کی خواہش تھی تو میں آ گیا، ورنہ حج کے بعد میرا حج ذرا عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، بڑے قافلے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور میں کچھ زیادہ ہی اپنے کندھے پہ ذمہ داریاں لے لیتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کی خواہش تھی اور چونکہ اس سے مجھے ایک اٹیچمنٹ تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دوسرے عالم آ چکے ہوں گے تو ذرا مجھے آرام مل جائے گا، لیکن بہرحال جو بھی وجوہات ہوں، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے آدمی کے لیے، مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آتا ہے۔ ابھی ایک سوال پوچھا گیا تھا کوہوت میں، کیونکہ میں ایسی جگہ بیٹھا تھا، نہ اسکرین دیکھ رہا تھا نہ ہی آوازیں صاف سن رہا تھا، کہ مولا علی کو قرآن میں امام مبین کہاں کہا گیا ہے۔ میں نے کہا شاید بڑے بھی اس کا جواب نہ دے سکے، بعض سوال بچوں کے لیول سے اونچے ہوتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو جو آیت ہے کتاب مبین جو مولا علی کو کہا گیا، اس سے پہلے یہ ہے کہ کچھ اعمال ہم مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ الازہر اسلامک سینٹر، جیسے اب تو خوشی کی بات ہے، جب میں میلبرن میں آیا تھا صرف ایک سینٹر تھا، اور وہ بھی کیسا تھا، میں سے کہنے کا مطلب بنانے والوں نے بڑے خلوص سے بنایا، تعداد کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ، اور یہ بڑھتا ہی جائے گا سلسلہ۔ اسی سے غدیر کا پیغام عام ہوگا جو پیغمبر نے کہا، اور اسی سے ولایت کا وہ حکم لوگوں تک پہنچے گا۔ تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں بانی العصر کو، ذکی پنجو صاحب کو، اور جو لوگوں کا اس میں تعاون شامل ہے۔ مالی تعاون تو شاید اتنا نہیں ہوتا ہے العصر میں، پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ العصر کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کچھ دیتے بھی نہیں۔
کیونکہ ایک دفعہ میرے سامنے انہوں نے صندوقچی کھولی تھی، پورے رمضان کے بعد شاید $5 نکلے تھے، 1 مہینے کے بعد. خیر وہ تو جس کو جو دینا ہے اس کو قیامت کے دن ملے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن والنٹیئرز ہوتے ہیں اس کے اندر، لیڈیز والنٹیئرز ہیں، پھر آپ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. آج کل تو شیطان نے کچھ اس طرح سے ہمیں، جو میں نے کہا تھا اس میں بھی مجھے بات کرنا تھی کہ شہزادی نے کہا ہماری امامت لوگوں کو جوڑتی. امامت کے ماننے والوں میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ اب تو سینٹرز میں یہ طے ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جانا ہے تو ان کے ہاں نہیں جانا ہے، تو ان کے ہاں جانا ہے تو ان کے ہاں نہیں جانا. اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی آدمی ایک جگہ ریگولر جاتا ہو دوسری جگہ آ جائے، لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیسے آ گئے. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں باقاعدگی سے آ رہے ہو. دیکھیے مجھے توقع نہیں تھی، اس لیے کہ آج ورکنگ ڈے تھا، غدیر کا دن بھی گزر چکا تھا، پھر بھی اس کثیر تعداد میں لوگ میرے سامنے موجود ہیں. تو آپ سب کا اس میں اجر و ثواب ہے اور غدیر کے اس اعلان پر عمل ہے. تو بس یہاں پہ بس آخری بات یہی مجھے کہنا تھی، اگرچہ تھوڑا مجھے نماز کے بارے میں بات کرنا تھی، لیکن ایک حدیث پڑھ دوں کیونکہ العصر میں میلبرن میں ایک بڑی خصوصیت ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پنجتن سینٹر میں یہ سلسلے قائم کی کہ نماز جب پروگرام نماز کے ٹائم کے قریب ہو تو نماز جماعت ضرور ہوتی. اور بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ جماعت میں شریک ہونے والے کم ہوتے ہیں، پارکنگ میں کھڑے ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن العصر میں مجھے بہت اکا دکا بھی شاید نظر نہیں آئے، سب آتے ہیں. ابو ذر غفاری کی حدیث سن لیجیے اور میری بات ختم، کیونکہ یہ حدیث ہمارے آدھی پڑھی جاتی ہے، اور جو آدھی پڑھی جاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ وہی زیادہ اہم ہے. ابو ذر نے یہ کہا، اور یہ پیغمبر کی حدیث اور کئی طریقوں سے آئی ہے، مگر ابو ذر کی حدیث مکمل ہے، باقی حدیث آدھی ہے. کہ پیغمبر نے یہ کہا مومن اور منافق کی نشانی ہے علی کا ذکر. جب علی کا ذکر ہوتا ہے مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے گلاب کا پھول کھل گیا، اور منافق کا چہرہ اتر جاتا ہے. لیکن ابو ذر نے کہا کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں مومن اور منافق کو 2 چیزوں سے پہچانتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جب میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، یہ میں اپنے اوپر گزری ہوئی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں مولانا سنی سنائی بات کر رہے ہیں. سارے جو میرا ڈائبیٹک اسپیشلسٹ ہے، غالباً اس کو اینڈوکولوجسٹ کہتے ہیں، ساری دوائیں بتائیں، سارے انجیکشن بتائے، ساری احتیاط بتائی، اس کے باوجود میری شوگر بہت ہائی آ رہی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے، میری وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹیسٹ آپ کا ہو رہا ہے نا اس میں کوئی غلطی ہے. تو ہمارے پاس ایک اور ٹیسٹ بھی ہے، ایکچوئل شوگر کو وہ جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے نا، اس میں ایک اور بھی ہم وہ کرائیں گے، تو اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی یہ ٹیسٹ صحیح ہے اور آپ کی شوگر کسی وجہ سے انکنٹرولڈ ہے کہ نہیں، اس ٹیسٹ میں کہیں کوئی غلطی ہے. وہ دوسرا ایک ٹیسٹ کراتا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ پچھلے 5 سال. اس کے اندر نارمل آ جاتی جب میں اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں. ایام حج میں ممکن نہیں ہوتا عمل کرنا. محرم میں جاتا ہوں تو انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا میں تو لوگ پھر بھی مانتے ہیں یہ چیزیں، لیکن شارجہ اور دبئی والے تو کھلا کھلا کے ڈیزرٹ کی 15 قسمیں ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے میری بیوی نے بڑے چاؤ سے آپ کے لیے بنائی اور یہ میری بہن نے بہت چاؤ، کھانا ہی پڑتا. تو وہ تو الگ بات ہے. دوسرا ٹیسٹ کرایا، اس نے کہا ہاں پہلے ٹیسٹ میں کوئی غلطی تھی، دوسرے ٹیسٹ سے صحیح پتہ چل گیا. ابو ذر نے 2 ٹیسٹ بتائے مومن و منافق کے، باقی تو ایک ہی ہے. علی وہ تو سب سے اہم ہے، سب سے اہم وہی، مومن کا چہرہ کھل اٹھے گا ذکر علی سن کر. ابو ذر نے کہا مگر ہم 2 چیزوں سے پہچانتے ہیں، ایک علی کے ذکر سے، جہاں علی کا نام لیا مومن کا چہرہ دیکھو کھلا ہوا گلاب، منافق کا چہرہ دیکھو نحوست سے بھرا ہوا. اور دوسرا ذکر نماز سے، جہاں نماز کا ذکر آیا مومن کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور منافق کا چہرہ جو ہے نا بس وہ کیا کہوں میں، اب کچھ کہنا نہیں چاہتا. کہا یہ دوسرا ٹیسٹ ہے، اس سے صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ پکا مومن ہے کہ ابھی تھوڑی بہت اس کے اندر کمی ہے. کیونکہ یہ مجلسیں ہو چکی ہیں، مجلس بھی ہو چکی ہے، کیونکہ ولایت علی کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. نماز جو ہے نا وہ آپ کو سکھاتی ہے نا کہ کس طرح علی کا حکم ماننا. نماز سکھاتی ہے، نماز بتاتی ہے کب بولنا ہے کب خاموش رہنا. ہر جگہ بولنا نہیں ہے، ہر جگہ خاموش بھی نہیں رہنا.
نماز سکھاتی ہے کب جھکنا ہے، کب گرنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب کھڑے ہونا. بھئی یہی ولایت. کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، کدھر دیکھنا ہے، کدھر نہیں دیکھنا، یہ سب نماز سکھاتی ہے نا. نماز پڑھ رہے ادھر نہیں دیکھ سکتے، جب قبلہ ادھر دیکھنا. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، حتیٰ قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز میں. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ جماعت نماز. پیغمبر کی حدیث سے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بغیر الحمد کے نہیں ہے. نماز جماعت میں آپ الحمد نہیں پڑھتے. وہاں الحمد نہ پڑھو فرادہ میں تو نماز غلط، جماعت میں الحمد پڑھو تو غلط ہو جائے گا. یہ تو نہیں کہتا کہ نماز غلط ہو جائے گی، گناہ ہو سکتا. یہ ہے ولایت. جو علی کہیں گے، جب بولنا ہے بولو، جب خاموش رہنا ہے خاموش رہو. جہاں جانا، یہ ولایت کی بہترین ٹریننگ ہے. اس پہ مجھے بات کرنا تھی. اور مومن کی پہچان ہے کہ ذکر علی سنتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، نماز کا ذکر سنتا ہے چاہے نماز نہ بھی پڑھ لو دل خوش ہو جاتا. اے خدا تجھے واسطہ غدیر خم اور عید مباہلہ کا، تجھے واسطہ علی اور فاطمہ کا، ان تمام مومنین و مومنات کو جو یہاں ہیں اور جو آن لائن یہ چیز سن رہے ہیں، انہی دو ہستیوں کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما. اس خاندان کے غم کے علاوہ ہمیں نہ دنیا میں کوئی غم ملے نہ آخرت میں کوئی غم ملے. اس صف اعضاء پر بیٹھنے والے ذکر علی اور ذکر فاطمہ سننے والے، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو، ان کی عزت و آبرو کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرما. بلکہ ان کو کیوں، دنیا بھر کے جتنے بھی صاحبان ایمان، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلوم صاحبان ایمان، مظلوم مسلمان، مظلوم بچے، مظلوم عورتیں، ان سب کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. غدیر خم کے اعلان کو مکمل کرنے کے لیے، غدیر میں اعلان ہوا ہے نا، ابھی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اس کے امپلیمنٹ کے لیے علی کے وارث و بیٹے، ہمارے زمانے کے امام، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی والائمة الطاہرین. 5 منٹ 5 منٹ. جب میں 5 کہہ رہا ہوں تو میں نے سختی سے کہا ہوا ہے 5 منٹ. بانی العصر برادر ذکی پنجو صاحب میری خواہش پر وہ تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا یہ کام انجام دیا ہے صرف اپنے زور بازو پر، تو اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے، کم سے کم 5 منٹ آپ زحمت کریں. اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگا اور پھر آپ حضرات کے لیے میرا اندازہ ہے کہ بہترین بریانی کا انتظام کیا گیا ہے، میرا اندازہ. درود تو بھیج، اب تو درود بھیج دے ایک مرتبہ.